سوال تھا کہ سر ایک جو ہم ایتھیس ایک بلیور ہمارے پاس وہ کیسی کون سی ایویڈنس یا پروف ہے جو لے کے آئے خدا کی ہونے کی صورت میں کہ جس کو ہم مانیں گے کہ یہ پروف ہے یہ ایویڈنس ہے، اور وہ کون سا یہ ہم ایتھیسٹ ایک بلیور کو دے سکتے ہیں پروف یا ایویڈنس کہ خدا نہیں ہے؟ اب واضح کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایویڈنس ہے یہ پروف ہے، ایویڈنس یا پروف کس چیز کو مانیں گے؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ جی کوئی ہمیں خدا کے ہونے کا پروف دے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں خدا کا وجود نظر آئے گا نا، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی آج تک نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، خدا کے وجود کا اشارہ ایک آپ یہی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بگ بینگ ہوا تو ہمیں وجہ نہیں پتا تو اس لیے وجہ خدا ہے، بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا وجود کا ثبوت بھی ان کو دینا پڑے گا، ہم ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں بھائی تم یہ ثابت کر دو تو ہم مان جائیں کہ خدا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وجود اس کا ثابت کرنے کے لیے کرائٹیریا بھی جو ہے نا وہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سیٹ کریں گے کر تو سکتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ کرائٹیریا بھی یہ مانیں گے نہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہونے کا وجود کا ثبوت یہ ہو سکتا تھا، جیسے اب چیزیں اس کے ہر طرف خلاف نظر آتی ہیں، کہ واقعی یہ بات ثابت ہو جاتی کہ آدم پہلا شخص تھا۔ زمین پہ جتنے جاندار ہیں ان کے علاوہ اگر کسی کا فاصل نہ ملتا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ مان لیتے کہ زمین واقعی جتنا آپ کہتے ہیں اسی وقت بنی، ٹھیک ہے۔ زمین اگر چپٹی ہوتی اور بائبل میں اور قرآن میں اور حدیثوں میں اور فلاں فلاں ڈفرینٹ بکس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زمین کائنات کا سینٹر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان زمین پہ رہتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے زمین جو سب سے بڑی ہے اور آسمان اور چاند ستارے فلاں کہاں سورج سب اس سے چھوٹے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرف سے بھی یہ ثابت نہیں ہو پایا، تو اب ہم کوئی نیا کرائٹیریا ان کو کیا دیں، کیونکہ جتنی چیزیں کوئی جو خدا کے ہونے کا ثبوت ہو سکتی تھی وہ سب کی سب مذہبوں کے اندر جتنے بھی دعوے ہیں وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی فلسفی میں اگر خدا آپ ڈھونڈیں، دیکھیں ہر فلسفر کا خدا ڈیفرنٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مذہب کا خدا ڈیفرنٹ ہے، ہر فلسفر کا خدا بھی ڈیفرنٹ ہے، اور ہر فلسفر کے خدا کی پراپرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ جیسے کہ اب اسپینوزا کا خدا جس کو آئنسٹائن بھی مانتا تھا، وہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی پرسنالٹی ہے۔ وہ کیسا ہے خدا ہے؟ وہ ایسا خدا ہے کہ وہ مانتا کہ خدا نے کائنات بنائی اور وہ چپ چاپ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، اب وہ کائنات کے کاروبار میں ذرا بھی مداخلت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا خدا بھی جس خدا کو اسپینوزا مانتا ہے اس خدا کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو کرائٹیریا ہوتے ہیں، یہاں تو اس کو بڑے آرام سے ڈینائی کر دیا جائے، یہاں اس کو ثابت کرنے کے لیے اصول بتا دیے جائیں۔ کسی بھی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کی کنڈیشن بھی بتانی پڑتی ہے، کہ اگر یہ بات ہو گئی تو یہ بات جھوٹ ہوگی، اور اگر یہ بات ہوگی تو یہ بات سچ ہوگی۔ دو متضاد کرائٹیریا دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی میں ایک انسان ہوں، ہاں جی انسان ہے آپ تو، ہاں جی انسان آپ کیوں ہیں، یا میں نے یہ شرٹ پہنی ہے یہ بلو کلر کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ آرام سے بلو کلر کا آپ میری اسی ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ اس کلر کو فوٹو شاپ میں جا کے کلر پک کریں اور اس کا ہیکس کوڈ جا کے ڈالیں اور پوچھیں کہ ہاں بھائی کون سا کلر ہے یہ، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بلو کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نے بتایا کہ یہ بلو کے بجائے گرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری بات جھوٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو ثابت کرنے کا اور نہ ثابت کرنے کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اور عام طور پہ وہ باتیں جن کو نہ ثابت کرنے کا اور نہ جھوٹ جن کے جھوٹ ہونے کا اور سچ ہونے کا کرائٹیریا نہیں سیٹ کیا جا سکتا، وہ ویسے ہی مینٹل جمناسٹک ہوتی ہے۔ اصل میں ایک ایسی بات ہے نا کہ جس کو آپ سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں سیٹ کر سکتے۔ اب ایک بات ہے کہ آپ کے پاس اس کو سچ ثابت کرنے کا کرائٹیریا تو ہے، جھوٹ ثابت کرنے کا کرائٹیریا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بھی سچ ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک اس کے لیے یہ ہمیں واضح طور پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا جو جھوٹ والا کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیا وہ غلط ثابت ہو رہا ہے، اور جو سچ والا کرائٹیریا کیا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ تو خدا کے معاملے میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ایک لا حاصل بحث ضرور ہو سکتا ہے، یہاں
خدا کا جو معاملہ ہے وہ ہم اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر پرابلم یہ ہے کہ جس بات کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس بات کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. یعنی ایک مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی بندہ کہے کہ سیڑھیاں ہیں جی یہ، اور آپ ادھر دیکھیں جا کے سیڑھی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نچلی منزل سے اوپری منزل پہ جانا ہے اور آپ کو کہے کہ سیڑھی ہے جی چڑھ جاؤ اس کے اوپر، تو سیڑھی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیڑھی وہ سٹیپنگ سٹون ہے جس کی اوپر قدم رکھ کے آپ اگلی منزل پہ جا سکتے ہیں، مگر پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ سیڑھی کا پہلا ہی پاؤں نہیں ہے، سیڑھی کا دوسرا پاؤں بھی نہیں ہے، تو سٹیپنگ سٹون کیا ہے؟ یعنی معیار بنایا ہی نہیں جا سکتا جس کے اوپر ایکٹ کر کے آپ کنکلوژن پہ پہنچیں، ٹھیک ہے، معیار ہی نہیں بن سکتا نا. تو معیار جب بنے گا تو تب آپ کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہمیشہ آپ اچنبے کی سچویشن ہی میں رہیں گے، اور جب انسان اچنبے کی سچویشن میں ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ دوسری منزل پہ پہنچ گیا، جب ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ابھی وہ ادھر کھڑا ہے نیچلی منزل پہ اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیڑھی تو ہے نہیں ہے، میں چڑھوں کیسے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں نہیں اب دوسری منزل پہ اوپر جو ہے نا وہ پری بیٹھی ہوئی ہے، اوپر جو ہے نا وہ 72 حوریں بیٹھی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسری منزل پہ گئے ہی نہیں ہے نا، تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ادھر خدا ہے؟ تو ہمیشہ آرگیومنٹ جو آدھا آرگیومنٹ ہے مذہبی کیا کرتے ہیں اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں، کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ آپ پہنچ نہیں سکتے. تو یہ بیسیکلی بے ایمانی ہوتی ہے، یہ لاجیکلی ایک بے ایمانی ہوتی ہے کہ بھائی خدا آپ نے ثابت تو کیا نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس سے اگلا آپ ہمیں یہ جواب دے دیں کہ نہیں جی کائنات خدا نے بنائی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پہلے آپ خدا کو ثابت کریں گے تو پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کائنات خدا نے بنائی ہے. جب تک آپ ثابت نہیں کرتے تب تک ہم کیوں یہ مان لیں کہ کائنات خدا نے بنائی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ کائنات جو ہے وہ نیچرل لاز کا جو ہے وہ رزلٹ ہو سکتی ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا نالج جو ہے نیچرل لاز کے بارے میں ابھی انکمپلیٹ ہے. تو بھائی جب نالج بڑھے گا، جب آگے بات چلے گی تو پھر ہم یہ بات بتائیں گے کہ ہاں بھائی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے سارا. ایک سوال تھا کہ اگر آپ جیسے آپ نے کہا نا ثابت کرو خدا کو، ایک بلیور یا پھر کیا کہتے ہیں یا پھر ریلیجیس گاڈ کا بلیور یا آپ کا جو آئنسٹائن کا گاڈ ہے اس کا بلیور، کیسے وہ ایسی کون سی چیز ایویڈنس دے گا جس کو ہم پروف کے طور پہ لیں گے کہ ہاں یہ ایویڈنس ہے کہ گاڈ ہے؟ ایسا کوئی چیز ہے میں یا کوئی کرائٹیریا بنا سکتے ہیں ہم؟ ایسا معیار یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں نہ کر سکے آج تک، کہاں سے ثابت کریں گے؟ ان کے پاس تو قرآن کا ایک ہی ثبوت ہے خدا کا. قرآن کہہ رہا ہے جی خدا ہے، مذہب کہہ رہا ہے جی خدا ہے، وہ ایویڈنس یہ نہیں دے سکتے نا، آج تک دے نہیں پائے نا. تو ہم کیسے یہ مانیں کہ ہم خدا کون سے ہے؟ اب خدا ہونے کے لیے اگر ہم مجھ سے کوئی پوچھے کہ خدا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ خدا کو سامنے آنا پڑے گا، آگے بتانا پڑے گا میں نے سب کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے، خدا آئے اور ہمیں کوئی ایسا نالج دے جو کہ آج ہمیں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا بتا دے ڈارک انرجی کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ڈارک انرجی کو سمجھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہوگا. خدا آئے پھر بتائے اس نے انسان کو کیسے بنایا، زمین آسمان کیسے بنائے، بگ بینگ کیسے کیا، پھر بات ثابت ہوگی نا. تو وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا سیٹ نا. یعنی کہ جب کیسے کریں تک گے؟ انکار کے لیے خود سمپل نہیں آ جاتا وہ کہ یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ثابت کریں. ثابت کیسے کریں گے؟ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ثابت کیسے کریں گے. تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ وہ پھر ظاہری بات ہے اگر خدا آئے وہ سب کچھ وہ سامنے آ جائے، بس یہی ثبوت ہوگا. پھر سامنے آ جائے، بتا دے ہاں بھائی میں خدا ہوں، میں نے سب کچھ بنایا، پھر ہی ثابت ہوگا. ویسے تو ثابت میرے خیال ہے اور کوئی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، شکریہ. یہ کوشچن ایسا ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے نا آپ کی تشنگی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھیں بات؟ کیونکہ اب میں اگر آپ کو کہوں کہ میرے اصلی پاس میں اس بات کا جواب ہے کہ ہاں بھائی کیا کس چیز سے خدا ثابت ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی آج تک میں کوئی ایسا کرائٹیریا سوچ نہیں پایا جس کے مطابق میں کہوں کہ اگر یہ صحیح ہے غلط ثابت ہو جائے تو میں خدا کو مان لوں گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہاں بھائی خدا آئے سب کچھ بتا دے، میں نے ایسے بتایا، یہ بتایا، وہ بتایا، تو پھر اس پہ آگے دلالت شروع ہو جائے گی کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی اپنے آپ کو خدا کلیم کرے گا. ہو سکتا ہے کل کو ایک اسپیس شپ آئے زمین کے پاس اور اس میں سے کوئی ایک جان اترے، ایک شخص اترے اور وہ کہے کہ جی میں خدا ہوں، میں نے سب کچھ بنایا. ٹھیک ہے، اور آپ ساری وہ آپ کو نئی نئی قسم کی سائنس کر کے دکھائے، آپ کے لیے ایسا ہو جیسے میجک ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ کہے کہ میں خدا ہوں، تو کیا آپ مان لیں گے کہ وہ خدا ہے؟ آپ پھر بھی شک میں ہی پڑے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہوگا تو تب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ. ٹھیک ہے، تو وہ تو کوئی بہت ایڈوانس ایلین بھی ہو سکتا ہے نا. ظاہری بات ہے اگر آج کے کسی انسان کو وہ اصلی ساری میں ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس پرانی دنیا میں پہنچا دیا جائے آج سے 1400 سال پہلے کی، تو وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فون پہ کسی اسکرین کے اوپر کسی کو اسی کی زندگی کی پرانی کی فلم بنائی ہوئی دکھا دے اور وہ کہے دیکھو میں تو دیکھ رہا تھا تم یہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اصلی میں وہ کیا کہے گا کہتے ہیں، اچھا، وہ اللہ کیا کہ تو دیکھ رہا تھا. اصلی میں جو سمجھے آپ؟ ریلیجیس ہوتے ہیں فرض کریں میں یہ ایک تو ایک ٹھیک ہے نا، ڈرون وہ چھوڑ اصلی دوں 1400 سال پیچھے چلا جاؤں اور میں ایک ڈرون چھوڑ دوں ہے، اور وہ ڈرون اوپر سے کھڑا محمد کی زندگی کی ویڈیو بنا رہا ہے، اور پھر میں محمد کے پاس چلا جاؤں اور میں محمد کو جا کے کہوں میں خدا ہوں. وہ کہے تو کیسے خدا ہے؟ میں کہوں ہاں میں دیکھ رہا تھا اوپر سے تمہیں، اور پھر میں ادھر ایک پروجیکٹر لگاؤں، ایک وائٹ اسکرین لگاؤں اور میں محمد کو اس کی دکھانا شروع کر دوں کہ تو فلاں جگہ فلاں سے ملا تھا تو فلاں یہ ملا تھا. تو یقین کریں محمد مجھے خدا ہو سکتا مان ہی لے. ٹھیک ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی جھوٹ بول رہا ہوں اسے کوئی سچا اس کو کوئی ثابت نہیں کر پا رہا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس شخص آئے اور آ کے آپ کو کہے میں آپ کا خدا ہوں، اور آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، مگر کیا آپ اس کو خدا مان لیں گے؟ آپ اس کو خدا مان نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کوشچن پھر بھی ادھر ہی رہے گا. تو خدا اصلی کیسے اپنے آپ کو ثابت کرے گا، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. سمجھیں آپ بات؟ وہ کیا کہتے ہیں ریلیجیس لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگ نہ ثابت کرتے ہو تو تم کیا کہتے ہیں پھر ایک ریلیجیس ہی بندہ رو، بلیور ہی رو، کیونکہ اگر تم ایک نان بلیور مرے تو تم جاؤ گے، لیکن اور اگر بلیور ہو گے اور اگر تم مر گئے اور اللہ نہ بھی ہوا تو چلو تمہیں کوئی اسی طرح موت آئے گی جیسے نان بلیور کو ہی. مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے نا ثابت اسے کرنی ہوتی ہے، منطق کا اصول ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ایک بات پہ دعویٰ کر رہا ہوں نا تو وہ مجھے ثابت کرنی پڑے گی. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ خدا ہے. اور جو انسان دعویٰ کرتا ہے بغیر کسی ثبوت کے کہ خدا ہے مان لو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یا میرا مذہب کہہ رہا ہے، آپ بھی اس بات کو اسی طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس، کہ جو چیز جتنی حیران کن ہوتی ہے نا، جتنی حیران کن، جس بات پہ آپ بہت ہی حیران ہو جائیں ایک دم، ٹھیک ہے، اس کو اتنے ہی بڑے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھیں بات میری؟ تو ثبوت ایک عام سی بات ہے، جیسے میں آپ کو کہوں میں رستے سے آ رہا تھا، میں نے پانی پیا، ایک دکان سے بوتل خریدی، میں نے پانی پی لیا. آپ کو اس بات پہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات 100% پاسبل ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر میں یہی کہوں گا میں رستے سے آ رہا تھا اور زمین میں ایک سوراخ ہو گیا اور میں زمین میں سوراخ میں نیچے گرنے لگا اور گرتا گیا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا، تو اب بات یہ ہے کہ مجھے اب ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی واقعی ایسا ہوا یا نہیں. اور اگر میں کہوں کہ نہیں اب تم ہی ثابت کرو کہ ایسا نہیں ہوا، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں پاگل چل ادھر سے نکل، تو جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہوتا ہے نا، بہت ایکسٹرا آرڈنری حیران کن دعویٰ، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں what can be proven without evidence، جسے ثبوت کے بغیر مانا جا سکتا ہے it can be rejected without evidence، اسے ریجیکٹ کر بھی ایویڈنس کے بغیر ہی کر دیا جاتا ہے آرام سے. اس کے لیے اب ایک بندہ کہہ رہا ہے نا بس مان لو میری بات، تو آپ کہتے ہیں نہیں مانتا، بس ختم ہوگی بات. اب آپ ثبوت نہیں دیں گے کہ تم بول رہے ہو، وہ ثبوت اس نے نہیں دیا تو آپ بھی ثبوت کے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں بھائی جا نہیں مانتے تیری بات. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ اعتبار لوگوں نے، جو بندہ کہتا ہے نا مجھ پہ اعتبار کرو، اس نے دلانا ہوتا ہے، دوسرے نے اعتبار نہیں کرنا ہوتا. جو اعتبار کر لیتا ہے نا بغیر کسی کے ثبوت کے، وہ بیوقوف ہوتا ہے. تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دعووں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. تو وہ سائنس کا موٹو ہے نا، کوسچن ایوری تھنگ، ہر بات پہ سوال اٹھائیں. کوسچن ایوری تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ایمان نہ رکھ لیں بس. تو یہی مسئلہ ہے مذہبیوں کے ساتھ کہ بھائی یہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے، اللہ کو مان لو، فلاں ڈم کہاں، یہ وہ سب کچھ، یہ کہتے ہیں جی وہ جی دیکھو اتنی کائنات جی بغیر
आर्किटेक्ट के नहीं बन सकती, ठीक है मान लेते हैं नहीं बन सकती बगैर आर्किटेक्ट के, भाई तुम आर्किटेक्ट दिखाओ ना फिर किधर है वो दिखा, जब ये नहीं सकते आर्किटेक्ट, ये कहते हैं कि आर्किटेक्ट छुपा हुआ है, उसे शर्म आती है सामने आने से, वो इंसान का इम्तिहान ले रहा है छुप के, फलां कर रहा है ढमकां कर रहा है, जितनी मर्जी रीजंस दे दें, तो ये जब तक ये दलीलें और हीले बहाने तराशते रहेंगे तब तक आप इनकी बात को बस एक चुटकी में कह सकते हैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, खत्म होगी बात। जिस दिन ये कोई सबूत देंगे उस दिन आप बात आगे शुरू होगी, ठीक है, और वो ये कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आज जमीन के गिर्द आपने जब एक्सप्लोरेशन शुरू की थी तो आज जमीन से कोई 1 लाख किलोमीटर दूर एक दीवार होती प्रॉपर, ठीक है, तो फिर मैं और आप हैरान होते कि हाँ शायद इस दीवार से ऊपर खुदा रहता है, ठीक है। हमें पता है कि कायनात इतनी वसी है, इतनी वसी है कि उसका जो जो एक होराइजन है जिसके पार आप देख नहीं सकते, कायनात उसके पार भी इससे पता नहीं कितनी ज्यादा है। तो मसला ये है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और आप ये कहें कि जमीन पर रहने वाले इन लोगों ने, जिन्हों को आज तक ये नहीं पता था कि वो जमीन गोल जमीन पर रहते हैं, उन्होंने खुदा तलाश कर लिया। मतलब ये तो मजाक है। अगर वाकई को क्रिएटर है जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया जो कि 13 बिलियन साल से 14 बिलियन साल से मौजूद है, और उसके एक छोटे से सियारे पे, एक गुमनाम से सूरज के गिर्द घूमते हुए छोटे से सियारे पे रहने वाली एक मखलूक जिसको अपनी 99% हिस्ट्री नहीं याद कि 3 लाख साल से वो इस जमीन पे घूम रहे हैं और उनको ये ही नहीं पता कि आज से 3000 साल पहले या 5000 साल पहले क्या हो रहा था, वो ये दावा करती है कि उसे पता है कि खुदा कौन है, बनाने वाला कौन है। इस बात से मज़ाक़ा खेज और झूठी बात कोई और हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि मतलब ये है कि भाई आपने खुदा, अगर खुदा वाकई है और खुदा मौजूद है तो भाई आपके खुदा ने हमें आज तक ये क्यों नहीं बताया कि ये जो हमारा सूरज है इसके गिर्द जमीन जैसे कितने सियारे और जो है वो महवे गर्दिश हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। आपके खुदा ने कुछ नहीं बताया इस बारे में। आपका खुदा तो बिल्कुल ही अंधा है इस मामले में, जितने अंधे आप हैं। तो फिर समझ ये आती है कि जितनी भी खुदा से मुतल्लिक बातें हैं, जितनी भी इन रिलेशन टू गॉड आज तक जितनी भी बातें की गई हैं, वो सब की सब आपने की हैं खुद। और जितने कम इल्म या जितने इग्नोरेंट आप थे, आपका खुदा इक्वली इग्नोरेंट है। अगर 2000 साल पहले आने वाला रिलीजन है तो जो 2000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे दावे खुदा से मुतल्लिक, वही दावे वो करता है। जो 1400 साल पहले वाला है वो 1400 साल वाले दावे करता है, जो 4000 साल वाला है वो 4000 वाले करता है, और इनमें से किसी का भी कोई दावा सच्चा नहीं है। बस ये बात, ठीक है जी, सही हो गया। उसलिए मैं चलिए ये सवाल इसलिए था। ओके मैं हाँ, अगली दफा कर लूंगा। ओके बहुत शुक्रिया, ओके बाय। थैंक यू। ओके।